سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. رمضان المبارک کی چاند رات کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب دن نکلا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا تو گویا روزہ رکھا ان مانو کر کہ آپ نے مطلب سارا دن تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا. دن کو دودھ نہیں پیتے تھے, رات کو پیتے تھے. یوں آپ نے روزے رکھے. کرامت ہوتی وہی کہ جو معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے, یہ جنرل ہوتی نہیں ہے. اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایک دن کے بچے کو روزہ رکھوا سکتا ہے, اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے, دل میں ڈال سکتا ہے کہ دودھ نہیں پینا ہے, تو بچے نے نہیں پیا. تو ہمارے مرشد غوث پاک جو تھے مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی اس کو بولتے ہیں جو پیدائشی ولی ہو, ماں کے پیٹ سے نکلے ہی ولایت کا تاج پہن کر. اب بچہ تو آتا ہے روتا ہوا, یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے تھے. ہم بچوں میں فرق ہے نا کہ جیسے یہ پیدا ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ یہ لفظ تھا مرشدی غوث اعظم کی. میں تو بات کروں گا مسلمان سے, ٹھیک ہے نا. ہم مسلمان ہیں, ہم منن والے سوچن والے نہیں. تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے پنگوڑے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں تو حضرت غوث پاک نے اگر روزہ رکھ لیا پیدا ہوتی تو کیا ہو گیا اس میں. اس طرح شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں پالنے چاہیے. بات وہی ہے کہ یہ سب کرتا کون ہے؟ اللہ. اللہ پاک قادر ہے. جب یہ ہوا تو غوث پاک کا بھی ہوا. اب اگر آئندہ بھی کسی اور بزرگ کا اس طرح ہوتا ہے تو سمجھنے والے اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو. کہ ہے کرامت. کرامت ہوتی وہی ہے کہ جو مطلب جن کو عقل کی کسوٹی پر تو پرکھا نہیں جائے گا سوائے ماننے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں, یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو, یا آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں, یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں, یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ہم چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے تا وقت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کتاب لے کر نہ اتریں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی ان سے فرما دو کہ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف ایک بشر اور رسول ہوں. ہائے ہائے ہائے. یہی بات جب ہم کہتے تھے کہ انبیاء خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو کہتے تھے یہ منکر ہیں, اور جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روکا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بناتے. اللہ اکبر. یہی تو گل تو منوانے ہاں. تسی تو کہندے ہو نہیں آئے بشر بن کے نے اندروں نور نے, اتوں تے اللہ کہہ رہا ہے اندروں باہروں بشر ہی نے. ہاں روحانی اعتبار سے جو نورانیت ہم کلیم کرتے ہیں وہ تو قرآن بھی نور ہے, بخاری بھی نور ہے, مسلم بھی نور ہے, نبی الاسلام کی احادیث بھی نور ہے, رسول اللہ بھی نور ہے, صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور ہے, نور ہدایت ہے. وہ کون انکار کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک آیت ان کا پورا عقیدہ کھا جاتی ہے. اے نبی, اللہ اکبر. سر یہ اتنی سخت آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورت نمبر 6 آیت نمبر 35 سورۃ الانعام. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے, آپ کو اس چیز سے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے, کس بنیاد کے اوپر؟ کہ یہ نبی منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہا. ہمارے نبی کا معجزہ دعوی نبوت والا قرآن ہے. ویسے آپ کے بے شمار معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا قرآن ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا اژدہا بننا تھا, اس طرح کا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا. اور سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے قرآن. اگلے انبیاء کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے دعوی نبوت کے. ویسے ہمارے نبی کو بھی ملے لیکن وہ دعوی نبوت کے لیے نہیں, دعوی نبوت کے لیے قرآن. کیوں؟ وہ معجزات ان کی زندگی تک تھے. آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کسی کو مل جائے نا, چاہے وہ آپ امام کعبہ کے ہاتھ میں دیں, چاہے داتا صاحب پکڑ لیں, چاہے عبد القادر جیلانی صاحب پکڑ لیں, چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ پکڑ لے, یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم پکڑ لے, اس نے اب اژدہا نہیں بننا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو نبی الاسلام کے پاس بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ, قیامت تک معجزہ. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے.
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو گراں گزرتا ہے کہ کافر آپ کو نہیں مان رہے، اعراض کر رہے ہیں آپ کی دعوت سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں کوئی طاقت ہے نا، ہائے 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 ہائے، وہ عبد القادر جیلانی ہے جڑے روح کھول لیندے نے، چھڑ دو عبد القادر پہ گیا دے وچ، عبد القادر دیاں میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر کے ماراں، میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے اوس پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا انہی چلے گئے قبر، اور مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدا، کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدا، ککھ نہیں آمدا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، ٹارزن پہ گیا دے وچ۔ اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈے نال ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے، ٹھیک ہے چھوڑ دو یار۔ اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ تو بنائیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ، ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ بریکٹ میں ہے، یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں، اللہ دے بندیو، اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے اپنے، نگاہ ماری دے کرتا، زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں، آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی، ہائے 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 ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں، جنہیں پلٹنی سی انہیں پلٹ کے دستی ہے، منہ دے کر چھڑ دیں سارے مرے اور زندے بابے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی معجزہ، تم دکھا سکتے ہو تو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہی ہدایت پہ جمع کر دیتے۔ آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے۔ اگلے الفاظ تو سخت ہیں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ جی قرآن شریف ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے۔ تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے، انہوں نے کہا چلے میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے، تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا۔ یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں، لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے۔ پھر انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے، اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے۔ آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت۔ ہائے ہائے۔ اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں، والموتى، اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے، یبعثہم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی، ان کی جانب سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے, بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے. سرکار یہ ہے کتابوں کا دین, اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا, پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے, سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ, اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے, وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے, اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے, آگے سمندر, ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے, تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں, پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی, راستہ نہیں نکال سکتی تھی, اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا, کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ درخت کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ, ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا, نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے, اس میں آپ چند قدم آگے چلے, ہاتھ اٹھایا, بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں, اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے, لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر سات آسمان کے اوپر جنت, آپ کی نگاہیں گئیں, آپ کا ہاتھ مبارک بھی, اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی. جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. ہمارے نزدیک تو جو معجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے. آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے, ہم کہتے ہیں کافر ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے. ہمیں آپ یہ سکھائیں گے؟ ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے فقیر ہے جواب دینا جائے نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردناں مروڑنی ہے جے پیرا نے, اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر, میں بھی کوئی فرشتہ ہو, کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. تو یا تو پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, کوئی قادیانی جیسا. تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے کوئی فرشتہ تھا. اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا, کر سکتے نہیں کرو. کہتے پھر ہمیں کہتا ہے کرو کرو, یہ تو انبیاء سے معجزات کافر مانگا کرتے تھے. دیکھو اندازہ کریں, جب آپ صبح شام رٹ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں کر کے دکھائیں.
ہاں ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا، جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا، کیا نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں، میں رسول ہوں۔ اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئے؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی کرے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے، کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استیصال آ جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا۔ سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا، حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا، پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا۔ آپ سے جب ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے اب نہیں دکھا رہے، وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں آئی، ہم اسے مانتے ہیں۔ اس کی کورالری بنائیں گے نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، کوئی بڑی بات نہیں کرتے۔ ایک بات بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا، یا حضور کے کسی صحابی کو، یا اہل البیت میں سے کسی کو، یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا، اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ اسی کی بنیاد پہ نبی الاسلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، اگرچہ نبی الاسلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا۔ اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کسی پیغمبر سے نہیں کیا، نہ ہمارے نبی سے کیا۔ ہمارے نبی سے ہوا شب معراج، اس دنیا میں نہیں ہوا، آسمانوں پر ہوا۔ تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوورال ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوورال زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں دھکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا، میں رو کیا ہے، کرو، منوا لو۔ دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا، بقول آپ کے، لاؤ نا۔ تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے، ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں، ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے، ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں۔ کرو، کر کے بھی نہ دکھائیں، اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں، یہ کام نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔